بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی رسول اللہ اما بعد اہلا وسہلا کلاس نمبر 9 اور انشاءاللہ کتاب التوحید کا چیپٹر نمبر 8 آج ہم آپ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید کا صحیح فہم، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت تک کے لیے ہمیں اس پر ثابت قدم رکھے۔ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب ما جاء فی الرقى والتمائم۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ شرک میں سے ہے کہ انسان کڑے اور دھاگے باندھے۔ آج شیخ رحمہ اللہ فرما رہے ہیں، اس موقع پر فرما رہے ہیں کہ اس بات کا بیان کہ اسلام میں رقیہ کا کیا حکم ہے اور تمائم کا کیا حکم ہے۔ رقیہ ہے رقیہ کی جمع، رقیہ کی جمع۔ رقیہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہم کچھ دعائیں یا کچھ قرآنی آیات کسی مریض پر پڑھتے ہیں شفا کے لیے، اسے کہتے ہیں رقیہ۔ اور تمائم ہوتے ہیں تمیمہ، تعویذ وغیرہ۔ تو چونکہ اس میں ڈیٹیل ہے، کچھ چیزیں جائز بھی ہیں رقیہ کی تو کچھ ناجائز بھی ہیں، اس لیے شیخ صاحب نے پہلے کی طرح شرک نہیں کہا جہاں پچھلے چیپٹر میں انہوں نے کہا تھا، یہاں پر ڈیٹیل ہے جو کہ انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو شیخ رحمہ اللہ نے یہاں پر 6 احادیث ذکر کری ہیں اس چیپٹر میں، اس بات کی تائید میں تمائم اور رقیہ کے مسائل کو واضح کرنے کے لیے۔ آئیے جانتے ہیں کون سی احادیث ہیں۔ تو ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ جاؤ اور کسی بھی اونٹ کے گلے میں اگر قلادۃ من وتر، اگر کوئی ہار موجود ہے اس ڈوری کا جس ڈوری سے تیر پھینکا کرتے تھے، تیر کمان ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، اس کے اندر ڈوری ہوتی ہے جس سے تیر کو جو ہے وہ پیچھے کھینچ کے ہم تیر روانہ کرتے ہیں، تو وہ ڈوری جو ہے اس وقت کے لوگ، اسلام سے پہلے جاہلیت کی ایک رسم تھی، ایک رواج تھا کہ وہ لوگ اونٹ کے گلے میں باندھ دیا کرتے کہ یہ اس کو نظر بد سے بچائے گا، اونٹ کو جناب نظر نہیں لگے گی اس قسم کی اشیاء کو استعمال کرنے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بھیجا کہ تمام جو اونٹ ہیں ان کے گلے میں اگر کوئی ایسی چیز لٹکی ہوئی ہے تو اس کو توڑ دو، اس کو وہاں سے نکال دو، الا قطعت، کہ جا کے اس کو کاٹ دو، اور وہ ڈور جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمارے یہاں تعویذ کی ایک قسم ہوتی ہے، یہ اس طرح کا ہی یہ پریکٹس تھی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اور اس کو کاٹنے کا، توڑ دینے کا حکم دیا۔ دوسری دلیل کیا فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کہتے ہوئے سنا، ان الرقیٰ، بے شک بہت سارے دم درود، والتمائم، اور بہت سارے تعویذات، والتیوالہ، تیوالہ کہتے ہیں جو اسی طرح کا ایک تعویذ ہوا کرتا تھا جو میاں بیوی میں محبت کے لیے جو اس نیت سے بنا دیا جایا کرتا تھا کہ اگر یہ دونوں لٹکا لیں گے تو ان میں آپس میں محبت رہے گی۔ شرکن، یہ شرک ہے، اور یہ حدیث ہے مسند احمد ابو داؤد کی۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارے یہاں کتنا زیادہ کامن ہے، کسی کو تھوڑی سی بیماری ہو، سر میں درد ہو، بخار ہو، کہ جناب ان کے پاس چلے جاؤ، وہ خاص قسم کا تعویذ دیتے ہیں۔ آپ کو جناب لگتا ہے کہ آپ کے بڑے دشمن ہیں، آپ پہ بڑے اثرات ہو رہے ہیں، تو آپ جناب فلاں تعویذ جو ہے باندھ کے رکھا کریں، وہ بہت بڑے جناب بزرگ ہیں، وہ تعویذ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح تیوالا، میاں بیوی کے درمیان ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کہہ دیتے ہیں جناب یہ آپ دونوں جو ہے اس کو باندھ دیجئے، آپ دونوں میں محبتیں بڑھ جائیں گی۔ بالکل یہی احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشیاء کو شرک قرار دیا۔ اب آپ کہیں گے کہ جناب رقیہ جو تھے، رقیہ تو ہم نے اپنے کہا تھا شروع میں کہ اس میں سے کچھ شرعی رقیہ بھی ہوتا ہے، تو یہ شرک کیسے کہہ دیا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ ان رقیہ کی بات ہو رہی ہے اور ان تعویذوں کی بات ہو رہی ہے جو جاہلیت کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، چونکہ وہ لوگ جنات سے مدد مانگا کرتے تھے اور اس کے اندر غیر شرعی الفاظ لکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو تعویذات ہوا کرتے تھے اس کے اندر بھی جادوگر اور کچھ لکیریں اور علم حساب اور علم اعداد وغیرہ وغیرہ کے طریقے سے اس طرح کی اشیاء پہ مشتمل وہ تعویذ بنایا کرتے تھے، تو اس سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا۔ آگے مزید اس مسئلے کی وضاحت بھی آئے گی۔ پھر فرماتے ہیں عبداللہ بن عکیم رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ من تعلق، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، من تعلق شیئا وکل الیہ، جو شے لٹکاتا ہے وہ اس کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ سوچئے آپ ایک پتھر لٹکا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کو اس پتھر کے سپرد کر دیا، کیا ہمارا اور آپ کی حال ہوگا؟ کیا وہ پتھر ہمیں کوئی نفع دے پائے گا؟ کیا وہ ہمیں کسی چیز سے بچا پائے گا؟ اور کتنی محرومی ہے کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالی جو رب العالمین ہے، جس پر اللہ تبارک و تعالی پر تمام مومنوں کو توکل کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اس رب کو، اس عظیم رب کو چھوڑ کے انسان جو ہے وہ ایک دھاگے اور پتھر اور ان کے سپرد کر دیا جائے کہ لو بھائی جاؤ ان سے جو لینا ہے لے لو، تو وہ کھلائی لئی اس کی سپرد کر دیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک طرح کی سزا ہے کہ جس چیز کا تعلق تم نے بنا لیا، جس کو تم نے اہمیت دے دی،
جاؤ اب تم اس کے سپرد ہو تو تمہیں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا سوائے دنیا میں بھی محرومی اور آخرت میں بھی محرومی۔ پھر فرماتے ہیں شیخ رحمہ اللہ، یہاں پر شیخ نے تمائم اور رقع اور طوالا اس کی وضاحت بھی کری۔ آپ لوگ دیکھیں چیپٹر کے اندر، کوشش کریے آپ یہ بھی یاد کے ساتھ ساتھ۔ کہتے ہیں کہ تمائم جو تھے وہ بچوں پر لٹکایا جایا کرتے تھے ان سے نظر بد کو دور کرنے کے لیے، لیکن اگر تمائم یعنی کہ تعویذ جو ہے اگر وہ قرآن سے ہو تو بعض سلف نے اس میں رخصت دی ہے، یعنی بعض سلف کہتے ہیں، بعض علماء ہمارے کہتے ہیں یا بعض ہمارے صحابہ کرام تابعین سے ایسی رخصت ملتی ہے کہ اس کو لٹکانے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ قرآن سے ہو، اور بعض نے اس سے منع کیا، اور جنہوں نے اس سے منع کیا یعنی بے شک قرآن کا تعویذ کیوں نہ ہو ان میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول بھی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں الرقع، رقع جو ہے ان میں سے بعض جو ہے وہ شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد سے بچانے کے لیے اور بخار سے بچانے کے لیے رقیہ کرنا آپ سے ثابت ہے، جو کہ قرآن سے ہوگا اور صحیح احادیث سے ہوگا، صحیح دعاؤں سے ہوگا، جیسا کہ انشاءاللہ آگے وضاحت مزید آئے گی۔ طوالا کے بارے میں شیخ ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ جو طوالا تھا یہ جاہلیت کے اندر لوگ بنا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے عورت اور مرد کے دل میں ایک دوسرے کی یعنی میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کی محبت پیدا ہوگی، تو یہ لوگ جو ہے اس طرح کا عمل کیا کرتے تھے۔ تو یہاں شیخ رحمہ اللہ نے تمائم اور رقع اور طوالا کی ڈیفینیشن بیان کری، طالب علم کو معلوم ہو جائے ان تینوں میں کیا فرق ہے۔ پھر شیخ رحمہ اللہ روایت لے کر آئے ہیں مسند احمد کی روایت، رویفع رضی اللہ عنہ کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ اے رویفع، ہو سکتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا کرے تو تم لوگوں سے کہہ دینا کہ جس نے اپنی داڑھی کو باندھا یا وتر کو لٹکایا، وتر کے بارے میں بات چیت کر چکی ہے، دوبارہ وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ، او استنجا برجیع دابۃ او عظم، یا اس نے استنجا کیا کسی جانور کے گوبر سے یا پھر ہڈی سے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک وصیت فرمائی رویفع رضی اللہ عنہ کو کہ لوگوں کو یہ بات تم بتلا دینا۔ تو دیکھیے اس میں 3 اشیاء سے منع کیا گیا۔ ایک، داڑھی کو باندھنا، داڑھی باندھا کرتے تھے کچھ لوگ تکبر کے لیے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ نظر بد سے بچاؤ کے لیے بھی داڑھی باندھا کرتے تھے، تو ان دونوں نیتوں سے داڑھی کو باندھ دینا منع ہے۔ کوئی رسی سے باندھ دے یا کوئی ربر بینڈ سے باندھ دے، یہ تمام اشیاء جو ہے یہ شریعت میں منع ہے۔ تقلد وترن، کہ وتر کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ تیر کمان کی جو ڈور ہوتی ہے، کسی نے بھی وہ لٹکائی، خود لٹکائی اپنے اوپر، اپنے جانور کے اوپر، یا کسی اور کے لیے لٹکائی، دونوں اشیاء، یا پھر اس نے استنجا کیا گوبر سے اور ہڈی سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بری ہیں، کیونکہ یہ جو ہے ہمارے حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے جو مسلمان جن ہیں ان کا کھانا ہوتا ہے ان اشیاء سے، یہ ان کی غذا ہوتی ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ 3 اشیاء یہاں پر اس سے براعت کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گویا کہ یہ حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز سے بری ہیں مطلب کہ وہ حرام عمل ہے، تو اس میں نوٹ کیجئے آپ، تقلد وترن ہے جو کہ ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے کہ جناب ایسے دھاگے لٹکانا۔ پھر سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو کہ تابعی ہیں، ان کا قول لے کر آئے ہیں شیخ رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ جس نے کسی انسان سے تمیمہ کاٹ دیا، تعویذ اس کا کاٹ دیا، گویا اس نے ایک غلام آزاد کر دیا، اتنا اجر ملے گا اس کو کہ ایک غلام آزاد کرنے کا۔ ٹھیک ہے، یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہ گویا وہ تعویذ اپنا کر، تعویذ کو پہن کر گویا شیطان کا بندہ بنا ہوا تھا، شیطان کی تابعداری کر رہا تھا، تو اگر اس سے کاٹ دیا گیا تو وہ گویا آزاد ہو گیا اور ایک اللہ کا بندہ دوبارہ سے بن گیا، یا اللہ کی عبودیت میں صحیح معنوں میں داخل ہو گیا، تو گویا کہ وہ آزاد ہو گیا۔ تو اس لیے اس کا اجر انہوں نے بیان کیا کہ اس طرح ہے جیسے کہ غلام آزاد کرنے کا، کیونکہ اس نے اس کو ایک شیطان کی اور غلط چیز کی بندگی سے نکال کے اللہ کی عبادت میں لگا دیا۔ پھر فرماتے ہیں ابراہیم النخعی رحمہ اللہ، کانوا یکرہون التمائم کلہا، یہ بھی تابعی ہیں، کوفہ میں ہوا کرتے تھے، کہ ہمارے جو سلف ہوتے تھے، یعنی ابراہیم التیمی کے سلف تھے، اکثر صحابہ کرام اور بعض تابعین، یہ سب کے سب تعویذوں کو ناپسند کیا کرتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ہو چاہے وہ غیر قرآن سے ہو۔ یہ نوٹ کیجئے، قرآنی تعویذ بھی اور غیر قرآنی تعویذ دونوں کو جو ہے وہ لوگ غلط سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام اور تابعین کا طریقہ کار تھا، یہ ابراہیم النخعی کہتے ہیں۔ اور جب ایک تابعی کہہ رہے ہوں کہ وہ یکرہون، تو وہ گویا کہتے ہیں کہ وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ تو کراہت کا ایک معنی یہ ہے کہ جناب ناپسند، جس طرح ہم نے ترجمہ میں کہہ دیا، لیکن اس کا صحیح معنی جو ہے وہ یہ ہوگا کہ سلف صالحین جائز نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ کراہت ان کے یہاں پر اس مفہوم میں استعمال نہیں ہوتی تھی جس میں آج ہمارے یہاں ہوتی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جناب حرام ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، مکروہ ہے تو اس سے بچ جائیں تو اچھی بات ہے۔ سلف صالحین جو ہے جب وہ کہتے تھے کہ یہ کام مکروہ ہے تو وہ اس کو حرام کے معنی میں استعمال کرتے تھے۔ اچھا، یہ تو بات ہو گئی کہ
آیات اور احادیث کے بارے میں اور جو بات آثار لے کر آئے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ کہیں گے آپ کو کہ نہیں جی، یہ میرا جو تعویذ ہے، جو میں نے لٹکایا ہوا ہے، یہ قرآنی تعویذ ہے جناب، یہ غیر شرعی تعویذ نہیں ہے، یہ تو قرآن اللہ کے کلام کا تعویذ ہے۔ تو ہم انہیں جواب دیں گے کہ اس کو بھی آپ اتار دیجئے، اس سے بھی آپ اجتناب کیجیے۔ کیوں؟ پہلی دلیل کہ سلف میں سے بہت سے نے اس کو بھی حرام جانا، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ احادیث میں اس کو شرک قرار دیا۔ وہ بے شک انہی تمائم کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو شرک والے ہوا کرتے تھے، کفار مکہ والے ہوا کرتے تھے، لیکن حدیث کے اندر پھر بھی مفہوم میں شامل ہو جاتا ہے یہ عمل بھی۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کی بھی ایک آزمائش ہے، چیک کرو۔ بہت سے لوگ ہمارے اعتماد کر لیتے ہیں کہ جی یہ تعویذ ہے، وہ سلاوا ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی قرآن کا ہی ہے۔ اور بہت سارے تعویذ ایسے خود کھولے گئے، ہم نے خود کھولے کچھ تعویذ، جس میں پھر بعد میں لکیریں ملتی ہیں، بعد میں کچھ علم اعداد ملتے ہیں، اور بعد میں کبھی کبھار کچھ جنات کے نام بھی ملتے ہیں۔ یہ بہت ساری پریکٹسز ہمارے سوسائٹی کے اندر کامن ہیں، تو اس سب سے بچنا چاہیے۔ یہ چیپٹر کھولے ہی نہ آپ اپنے لیے۔ اور ایک اور اہم بات یہ بھی ہے کہ قرآن کو لے کے پھر آپ بیت الخلاء بھی جاتے ہیں، اور قرآن کے ساتھ جو ہے پھر آپ ایسی باتیں بھی کر رہے ہوں گے، قرآن آپ کے ساتھ موجود ہے کہ جو آپ کو فائدہ نہیں دے، تو اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، تاکہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو کہ آپ ایسے الفاظ زبان سے ادا کر رہے ہوں جو غیر شرعی ہیں۔ اچھا، رقیہ جو ہے، دم کرنا جو ہے، یہ کب جائز ہے؟ اس کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی بات کہ وہ قرآن مجید سے ہو، یا کوئی صحیح دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو اس سے ہو، یا اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہو واضح طور پہ۔ دوسرا کہ جو پڑھنے والا ہو وہ اس کا کلام کا اظہار بھی کر رہا ہو، یعنی کہ دل دل میں خالی پڑھے جا رہا ہے، آپ آگے بیٹھے ہوئے نہیں، اظہار بھی کر رہا ہو، اور عربی زبان میں وہ جو ہے وہ اظہار کر رہا ہو، اور عربی الفاظ ادا کر رہا ہو قرآن سے یا صحیح حدیث سے۔ اور تیسری اہم بات کہ وہ سمجھے جس کے اوپر پڑھی جا رہی ہے رقیہ، کہ جناب یہ بھی ایک سبب ہے، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو مجھے نفع دے گا، چاہے گا تو یہ ہو سکتا ہے بیماری ہے یا آزمائش اور زیادہ بھی لمبی ہو جائے، لیکن یہ ایک سبب ہے۔ تو یہ 3 شرائط اگر پائی جائیں تو پھر رقیہ جو ہے وہ درست ہو جاتا ہے، اور تعویذ جو ہے وہ تمام قسم کے جو ہے ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر غیر شرعی اشیاء پر مشتمل تعویذ ہے تو وہ شرک ہے، کفر ہے۔ قرآن پہ مشتمل اگر تعویذ ہے تو ہم اسے شرک و کفر نہیں کہیں گے، ہم اسے حرام کہیں گے، اور کہیں گے یہ طریقہ علاج جو ہے وہ دین نے ہم کو نہیں دیا، تو اس سے آپ اجتناب کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، واللہ تعالی اعلم۔